لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد. عزیزاران محترم، 13 جمادی الاول ایک روایت کے حساب سے روز شہادت حضرت سیدہ ہے. شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے. ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. آج کی رات کے لیے بیان یہی ہوتا ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ کی روحیں کربلا ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے خداج امام کی روح جنت البقیع میں ہو، اس ٹوٹی ہوئی قبر پر جس کا کوئی نشان نہیں ہے. بہرحال اسی مناسبت سے کچھ گزارشیں آپ کی خدمت میں کہ عزیزان محترم، انسان کو اس دنیا سے منتقل ہونا ہے اور منتقل ہو کر اسے ایک اور عالم میں جانا ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، لیکن اس دنیا کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے اندر کشش پائی جاتی ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھے ذائقہ نہیں ہے میری زبان میں، مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، تو لوگ اس کو بیمار کہتے ہیں. لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بڑا کمال کیا. نہیں، دنیا کی کشش فطرتاً ہے، دنیا کی کشش اپنے اندر حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اسی کشش کے ساتھ کھانا کیا ہے، کب کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں. یہی دین ہے. اگر یہ دین نہ ہو تو ہم اس دنیا کو بیلنس نہیں کر سکتے. کہ دنیا تو ہر چیز کھینچتی ہے، ہر چیز آپ کو اپنی طرف، رابطے، رشتے، یہ انسان کو کھینچتے ہیں. انسان انہی میں گھرا ہوا ہے. اگر درمیان میں دین نہ ہو تو کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، کس کو کتنا حق دینا ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ خود دین اتنا ہے، خود دین بیلنس کرنے کے لیے اس دنیا کو. اور دنیا یقیناً انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہے، انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے، مگر یہی دنیا ہے کہ جو انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اسی دنیا سے اس قابل ہو جائے کہ اس عالم میں نہ خود جنت میں بلکہ کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم اس دنیا سے کیسے شفٹ ہوں. اصل یہ ہے. لیکن کیونکہ میں خود اپنی بات کروں گا عزیزان محترم، کیونکہ میں ظاہر میں اتنا گم ہو گیا ہوں
کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے بھی جانا ہے. مگر انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے جانا ہے وہ ہمیشہ اپنا خیال رکھے گا. لیکن اگر اسے بھول جائے کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے. مسجد امام بارگاہ میں غسل خانہ، میت، کفن، دفن، پھر قبرستان، وہ یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ تاکہ یاد رہے ہمیں. پر یہیں بریکٹ میں مجھے کسی نے میسج بھی کیا، بات بھی ہوئی کہ کچھ غسل میت سے کچھ احکام اور کچھ چیزیں. تو عزیزان محترم، انسان آج تو سوشل میڈیا، یوٹیوب سب کچھ موجود ہے، کتابیں آن لائن ہیں، آپ کے پاس ٹیوٹوریل موجود ہیں کہ غسل کیسے ہونا چاہیے، میت کو کیسے دینا چاہیے. بہرحال لوگوں کو آنا چاہیے. کفن کیسے پہنانا چاہیے، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. بہرحال کسی نے گزارش کی کہ بہرحال غسل دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم جو محرم ہے، چاہے خواتین میں سے ہوں چاہے مرد میں سے جو قریبی ہیں، کم از کم وہ ایک اس غسل دیتے وقت موجود ہو. اگر خدا نخواستہ غسل دینے والوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو مردہ اٹھ کے نہیں کہے گا. مردہ تھوڑی کہے گا کہ آپ پانی جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے یا مجھے صحیح طرح دیا گیا ہے، کہ کوئی نہیں دے گا. کون خیال رکھے گا مردے کا؟ وہ کہ جو غسل دیتے ہیں وہ اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. لیکن بہرحال انسان ہے تو انسان کو کوشش کرے کہ بہرحال ان کاموں، کیونکہ بہرحال یہ بہت ذمہ داری ہے ساری چیزوں کو کرنا. پھر مستحبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ یقین کریں، میں آپ کو کیا اپنے آپ کروں، اتنی میں باتیں پڑھتا ہوں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. میں خود کتنا قبر کو یاد کرتا ہوں، اتنا میں. لوگ تو مجھے باتیں کہتے ہیں مولانا آپ کی تو مجلس سن کے ڈر لگنے لگ گیا ہم لوگ. وہ بھائی اب اتنا ہمیں ڈرانے کی بات ڈرانے کی نہیں ہے، انذار بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، دونوں ساتھ ہیں عزیزان محترم. انذار یہ ہے کہ انسان ڈرے، خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پر اچھی خبر ہے، وہاں پر انسان کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے. اچھے اعمال کر کے جائیں، بہترین ہے. کیونکہ یہ جو اس دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ بہت محدود ہے. لیکن میں یہاں سے اتر کر بھول جاؤں گا کہ میں نے بھی مرنا ہے. یہاں تھوڑا بہت انسان کو احساس ہوگا، نیچے اترے گا، باہر جائے گا، روڈ پہ چلے گا، پھر گھر جائے گا، سب بھول جائے گا، ساری باتیں بھول جائے گا. ذرا سی چیز ہلا دی جائے انسان کا اندر کا باہر آ جاتا ہے. غصہ جو ہے وہ سب شخصیت ظاہر کر دیتا ہے. انسان کہاں پہچانا جاتا ہے؟ امتحان میں، آزمائش میں اس کا اصل انسان پہچانا جاتا ہے. آپ ذرا کسی کو سڑک پہ روک کر دیکھیں، کسی گاڑی کے سامنے سے گزر کے دیکھیں تو اصل انسان باہر آئے گا. خود زندگی یہی ہے. گھر کے اندر صحیح انسان باہر آ جاتا ہے. کھانا وقت پہ نہ ملے، روٹی جلی بھی مل جائے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو وہاں پتہ چل جائے گا اتنا سارا دن میں کام کر کے آیا، یہ کیا ہے؟ اصل انسان وہاں پتہ چلتا ہے. یہ امام خمینی کا مشہور واقعہ کہ زوجہ نے سوپ لا کے رکھا، انہوں نے سوپ کو چکھا، دیکھا کہ نمک نہیں ہے. انہوں نے زوجہ سے کہا کہ پانی لا کے دیں گی. پانی لانے تک اتنا وقت تھا کہ صرف ایک پیالے میں نمک ڈل سکتا تھا. انہوں نے اپنی زوجہ کے پیالے میں نمک ڈالا. اللہم صلی وہ اصل انسان ہم ہوتے تو یہ کیا ہے پھینک دیتے. ایسی ہے جانے ہوتا ہوں. خوب یہ کیسے باہر آئے گا؟ اصل جب اسے پتا ہو کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں زبردستی زور دکھانے سے فائدہ نہیں ہے، محدود ہے. کل آپ کی خدمت میں فراز مناجات شعبانیہ کا، مناجات شعبانیہ ایک ایسی مناجات ہے کہ جو شعبان کے لیے البتہ، لیکن عرفا بیان کرتے ہیں کبھی بھی پڑھی جائے. اور یہ وہ واحد مناجات ہے جو تمام معصومین نے اس کو بیان کیا ہے. اس کا ایک فراز یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں معصیت کی حالت میں، گناہ کی حالت میں منتقل نہیں ہونا چاہتا. یہاں سے میں نے جانا ہے، یہ تو قطعی ہے، اس کو تو انکار ہے ہی نہیں، میں نے جانا ہے یہاں سے، لیکن گناہ کی حالت میں یہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہتا. پروردگار، مجھے جب تو بیدار کر تو شوق محبت رکھتا ہوں. یعنی جب انسان کو اٹھایا جائے، کب اٹھایا جائے؟ انسان کو اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا. جب تو مجھے اٹھائے تو میرے دل میں وہ دیدار کا شوق ہو جس کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے.
کیا میں اس نیت سے سوتا بھی ہوں کہ اگر مر جاؤں تو خدا سے ملاقات نہیں؟ کیا میرے وجود میں ہے کہ میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں؟ جن خاتون کا ہم تذکرہ اور جو ہمیں توفیق ہوئی ہے چند دن، وہ کیسی ہیں؟ اللہ اکبر! کیا ان کی عبادت ہے، کیا ان کی گفتگو! یہ چند دن جو بہرحال ٹوٹی پھوٹی چیزیں، میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں حق ادا نہیں کر پایا مجالس کا، ایک تو میں ویسے دیر سے آیا ہوں، اس کی بھی میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ قصور ہمارا اپنا ہی ہے، لوگوں پہ کیا ڈالیں، ٹریفک پہ کیا ڈالیں، دیر سے نکلیں گے تو ٹریفک بھی دیر اور دیر سے ملے گا ہمیں، لیکن بہرحال ہماری اپنی غلطی ہے اس میں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول خدا کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ بیوی کو پروردگار کی طرف سے سلام عرض کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کوئی خواہش، کوئی آرزو ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال کچھ آخری حصے میں شاید کچھ میں گزارشات آپ کی اذان عالی میں منتقل کر سکوں۔ اذان محترم، جب بیوی کو بتایا جاتا ہے کہ پروردگار نے سلام بھی، جو بیوی کہتی ہے وہ خود سلام ہے، وہ خود تحیت ہے، وہ سب کچھ وہ ہے۔ پھر بیوی تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میری کوئی آرزو نہیں ہے، بس میری ایک ہی دعا ہے کہ جو میری توجہ ہے خدا کی طرف، اس میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! توحید شناسی، معرفت پروردگار، کہ میری توجہ میں اضافہ ہو جائے۔ یا سیدہ، آپ کی توجہ، آپ ہی کی تو توجہ ہے، اور ہماری آپ ہی کی وجہ سے تو ہم سب چل رہے ہیں، اور آپ نے توجہ نہ دی ہوتی تو ہم کہاں نکل پاتے اس مشکلات دور میں زندگی کے عزیزان محترم۔ لیکن آپ خواہش دیکھیں، کیا ہم نے کبھی زندگی میں یہ خواہش کی کہ پروردگار میں تیری توجہ کا محتاج ہوں، پروردگار میں تیری طرف توجہ نہیں کر پاتا؟ یا میرے اندر ہے کہ میں خدا کی طرف متوجہ ہوں؟ توجہ کیا ہے؟ یعنی میں جو کچھ کروں خدا کی طرف ہو، بس میرا اٹھنا بیٹھنا بولنا رشتے کام سونا پڑھائی سب کام صرف خدا کے لیے ہو۔ توجہ یہی ہے نا کہ جب وہ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور جو چیز اس سے دور کر رہی ہے اسے میں چھوڑ دوں۔ معراج میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا معراج پر گئے، بہرحال حدیث معراج بہت طولانی ہے، مختلف حصے ہیں۔ معراج میں پروردگار نے اپنے محبوب سے ایک حصے میں یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر کوئی میری رضایت پہ عمل کرے گا، یعنی جس چیز پہ میں راضی ہوں یا مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا انجام مال دے گا، تو میں اسے 3 خصلتوں سے نوازوں گا۔ عزیزان محترم، بس یہ 3 خصلتیں یہ حاصل ہونی چاہیے آج کی مجلس کے لیے۔ 3 خصلتیں پروردگار کہہ رہا ہے، کس کے عوض؟ بس وہ کام کرو جو مجھے راضی کرے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ کہ جو میری رضایت کے لیے کام کرے گا تو میں اسے اپنی محبت ایسی دوں گا کہ وہ دوسروں کی محبت پہ مجھے ترجیح نہیں دے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت اسے ایسی سمجھا دوں گا، ایسی چکھا دوں گا کہ وہ دنیا کی مخلوقات کی محبت پہ مجھے ترجیح نہیں، یعنی دنیا کی محبتیں ایک طرف، میری محبت ایک طرف۔ دنیا کی کسی چیز کو میرے پہ فوقیت نہیں دے گا۔ وہ مجھ سے محبت کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گا، اور میں پوری مخلوقات میں اسے محبوب بنا دوں گا، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ خوب یہ خصلت ہے۔ دوسری، میں اس کے قلب کو اپنی عظمت اور جلال سے روشن کر دوں گا۔ اللہ مطلب اس کی عظمت اور اس کا جلال، اس کا جمال قلب کی آنکھ۔ قلب کون سا ہے؟ قلب یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے؟ نہیں، وہ قلب جسے قرآن قلب سلیم کہہ رہا ہے، وہ قلب
یہ جو سالم جائے گا وہ قلب جو مشاہدے کرتا ہے، وہ آنکھ اس قلب کی ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، وہ قلب کی آنکھ ہے، وہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس کے قلب کو اپنی عظمت اور جلال سے روشن کرتا ہوں۔ تیسری چیز، میں اپنی مخلوقات کے سارے علم کو جو چھپے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر نہا کر دوں گا، کھول دوں گا۔ از کیا کرے؟ میری رضایت پہ عمل کرے۔ اور یہ خاتون کیا ہیں؟ راضیہ مرضیہ، جن کی صفات یہ ہوں۔ اللہ اکبر! کیسا کیا خدا نے، کیسی محبت ہمارے دلوں میں دی ہے۔ آج عزیزان محترم بڑا جملہ استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، شب جمعہ ہے، بہت اس سے ہم نے مجالس کے ان سے سیکھے اور بیان کی۔ عارف بزرگوار تھے، بی بی کم المقدسہ میں دفن ہے۔ کیا جملہ ہے، زندگی کا حاصل یہ جملہ ہے عزیزان محترم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم دیکھو اپنے قلب میں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، ابھی بھی تم پر خیر رکھی ہے، تو اپنے قلب میں سیدہ کی محبت دیکھو۔ اگر محبت ہے تو خدا نے تمہیں نہیں چھوڑا، خدا تمہیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ کیا محبت ہے! محبوب عالم کر دیا سیدہ کو۔ کتنی زندگی ہے؟ 18 سال کی زندگی، کیا زندگی ہے! لیکن محبت عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر کہ تاریخ میں جہاں بھی اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے، سیدہ کا نور ہے جو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی عزیزان محترم، میں بڑے جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وجود نہ ہوتا انسانیت بچ نہیں سکتی تھی۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ یہ خواتین کا جو کردار ہے، یہ کردار ظاہر میں نظر آ رہا ہے، باطن اس کا بہت بڑا ہے۔ جو بھی کیفیت ہے حضرت سائرہ اور حضرت حاجرہ کی، حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں کی، جبکہ خود کہا کہ زواج کرو، اولاد کے لیے کرو، جب اعزاز ہے تو پھر بہرحال خواتین تھیں تو ان کو چھوڑنا پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم لے کر آئے کہاں پر؟ ریگستان، کچھ نہیں ہے، چھوڑ دیا اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو۔ کس کے سہارے؟ کس کے لیے چھوڑ گئے؟ ظاہراً تو چھوڑ گئے، چلے اللہ کے نبی تھے، خدا کا حکم تھا، لیکن یہاں ماں کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ اس طرف جاتی ہے۔ یہ جو دوڑ رہی ہے ماں، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آنے والے ان انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ تیار کر رہی ہے، ایک ایسی عبادت بتا رہی ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو بغیر سعی صفا مروہ کے تمہاری حج امکان پذیر نہیں ہے۔ ظاہر میں تو ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے، مگر یہ شعار الہی بنا دیا، اور اس کے باطن میں یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کی نسل سے آخری نبی نے آنا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ معاملہ پھر حضرت ابراہیم کا مکہ کو درست کرنا، خواب حضرت اسماعیل، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہر ماجرا کچھ اور ہے، پنہان میں کربلا ہے اس کے۔ اسی طرح ہر خاتون نے جو کردار ادا کیا، مشکلات اگر جھیلی، زمانے کے ظلمات اور اندھیروں کو ختم کیا ہے۔ اسی طرح رسول کے جانے کے بعد اندھیرے چھانے والے تھے، چھا چکے تھے۔ اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو انسانیت بچ نہیں۔ جو بھی مطالعہ کرتا ہے تاریخ کا، جب اس دروازے پہ پہنچتا ہے تو ہدایت پاتا ہے۔ کون ہے یہ آج بھی ہدایت دے رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں اس کردار کو خدا نے کس طرح انتخاب کیا، رکھا کس طرح ہے۔ اس کردار نے نبوت اور امامت کو جوڑا ہے۔ نہیں پہنچ سکتا تھا انسان امامت تک اگر یہ کردار نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تک پہنچائیں، اپنے آپ کو بھی اس قابل کریں
کہ ہم اللہ کی رضایت کو حاصل کریں. جسے اللہ کی رضایت جسے مل جائے عزیزان محترم وہ محبوب بن جاتا ہے. آج پوری دنیا اور بہرحال جہاں جہاں بھی مجالس اور عزاداری ہے ہر جگہ ایک غم کی کیفیت ہے، اور یہ ظاہر ہے اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو رسول کی بیٹی بہت محبوب ہے. اس میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، اس میں کوئی بات. اصل تو رسول کی بیٹی ہے. انا اعطیناک کل کوثر ہے، یہ کوثر ہے جو رسول خدا کو اللہ نے عطا کی ہے. یہ خیر کثیر ہے کہ آج تک اس فضل ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. وہی پورا گھرانہ بہرحال عزیزان محترم ایسے ہی ہے کہ جو ان سے متصل ہوتا ہے. اصل یہ شب جمعہ ہے. بہرحال عالم برزخ جو ہے وہ سخت ہے. عالم برزخ قبر کا عذاب آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے خود ہی اپنی قبر بنانی ہے، خود ہی لے کے جانا ہے. اس لیے شب جمعہ کہتے ہیں کہ بہرحال آپ اپنے محرومین کے لیے فاتحہ بھی دیا کریں، کچھ ان کے لیے نظر و نیاز دیا کریں. یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں، اور یہی واسطے ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں باقی. اور تو ہم قبر کے اندر کچھ چیزیں کھود کے تو ڈال نہیں سکتے کہ یہ آپ لے لیں یا وہ لے لیں، نہیں لے سکتے. یہ تو سب ورچوئل ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یہ عالم برزخ کا یہ کنیکشن ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے کہ جو روح کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہم صلی علی محمد. شک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں رہتا تھا اور میرے ہاتھ میں کچھ دنوں سے شدید درد انگلیوں میں شروع ہوا اور درد بڑھتا چلا گیا. بہت کوشش کی لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا، اس زمانے میں پرانی بات ہے، ظاہر ڈاکٹر بھی باہر کا تھا، مسلمان نہیں تھا، تو اس نے دیکھا، معائنہ کیا، اس نے بولا یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسی بیماری ہے کہ تمہاری انگلیاں کاٹنی پڑیں گی ورنہ یہ درد پھیل جائے گا. یہ بات اس نے کہا نہیں نہیں میں اپنی انگلیاں کہاں کٹاؤں گا. کچھ عرصے پھر تحمل کیا، درد انگلیوں سے ہاتھ پہ آ گیا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے بولا معائنہ کیا، کہا اب یہ اندر تک ہاتھ تک آ گیا، اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا. پھر بھی میں فیصلہ نہیں کر پایا، میں کیسے اپنا ہاتھ کٹوا دوں. درد بازو میں آ گیا. پھر ڈاکٹر پہ گیا تو اس نے بولا اب کونی تک کاٹنا پڑے گا. اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کٹواؤں نہ کٹواؤں. واپس آ گیا. درد اتنا شدید ہو گیا کہ پھر برداشت سے باہر ہوا. پھر جب میں پہنچا اس نے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بازو تک کٹوا لو، اب تمہارا پورا ہاتھ کٹے گا. بس اب میں مرتا کیا نہیں کرتا. میں نے بولا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا. تاریخ اس نے بتا دی. جانے سے پہلے میں مولا امام رضا کے حرم چلا گیا. صلی علی محمد. مولا کے حرم میں گیا. میں نے کہا یا امام رضا، دوسروں کے لیے دعا کروائی آپ نے، لوگوں کو شفا دی ہے، ابھی اپنے لیے آیا ہوں میں. درد اتنا بڑھ گیا ہے، ہاتھ کٹنے والا ہے، وہ بھی ایک کافر کے ہاتھ سے. تو میں کیا کروں. عزیزان محترم گریا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ وہیں بہرحال روتے روتے آنکھ لگ گئی، اور ایک دم جب آنکھ کھلی دیکھا کہ ہاتھ میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. دوبارہ ڈاکٹر پہ گیا، اس نے معائنہ کیا. اس نے پوچھا کہ تمہارا تو تکلیف اور درد ہی ختم ہو گئی ہے. امام رضا کہتے ہیں یہ طبیعت ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں التجا کرنا نہیں آتی ہے. وہ آپ اللہ کرے کہ ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو. لیکن آپ یہاں پہ بھی ہوں تو بہرحال آپ کا توسل ایسا ہو کہ آپ تکلیفیں یہاں بھی دور ہو سکتی ہیں. ہمارا رابطہ کمزور ہے، اور رابطہ کمزور اس لیے جانا مطلب کہ ہم نے دن میں ایسے رابطے رکھے ہوئے ہیں کہ جو فضول معذرت کے ساتھ یعنی خواہ کے رابطے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان رابطوں کو جو دنیاوی ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کر دیں، کم کر دیں، تو ان سے رابطہ ہمارا مستحکم ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ بولے کہ میرے موبائل میں کنیکشن صحیح نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن کمزور ہے، یا موبائل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا اس کی بیٹری ضعیف ہے، یا بہرحال بی ٹی ایس آپ کا ویک ہے، یا پھر موبائل میں سافٹ ویئر میں کوئی ایشو ہے. کسی چیز کو تو دور کرنا پڑے گا کنیکشن صحیح کرنے کے لیے. بس اسی اپنے آپ کو موبائل سمجھیں اور اپنے آپ کو صاف کریں
خود بخود آپ کا کنیکشن بہتر ہو جائے گا. کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے زان محترم اپنے باطن تک پہنچنا. بس سونے سے پہلے باوضو ہو کر انسان اپنا محاسبہ کر لے, آج پورا دن میں نے کیسے گزارا, اچھا کام کیا شکر, گناہ کیا استغفار, بس ختم. بس اتنا سا کام ہے کرنا سونے سے پہلے. جان محترم خلوت میں آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے, ایک قطرہ آنکھ سے گرنا چاہیے. اور شب جمعہ روایت ہے مفاتیح الجناح کے اندر کہ جو جوان شب جمعہ خدا کے لیے روتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں, استغفار کرتی ہیں. وہ انسان اس قابل ہو, خدا رحمان ہے وہ, لیکن ہم بھی تو اس کی بارگاہ میں جائیں. جانے ہوتا یہ جو محبت الہی ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ملتی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. شروع میں آپ کو زبردستی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, جو حرام ہے چھوڑنا پڑے گا, ذرا سا چھوڑیں, آہستہ آہستہ خود آپ کو لذت محسوس ہوگی. اور جو لذت خدا کی محبت میں ہے, خدا کی خاطر چیزیں چھوڑنے میں ہے, وہ دنیا میں لذت نہیں ہے. یہ ذائقہ جسے لگ جائے جانے محترم, ایسے نہیں تھا آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے نجف کے اندر ایسے ایسے علماء تھے جو قنوت میں, نماز وتر کی, تہجد میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. یہاں تو رمضان میں نہیں پڑھی جاتی, بیچارہ مولوی پڑھتا ہے, پھر ہم کانٹے لگا کے آ جاتے ہیں, پھونک دو بس, وہ بیچارہ خود پڑھ لو. بس جانے محترم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قنوت میں 100 دفعہ جو قنوت میں یہ کہے, کیسی اس کی کیفیت ہوگی جانا, ہم سمجھ نہیں رہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ عمل کرتے ہوئے روح کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں, روح کوئی اور ہو جاتی ہے. ایسے آیت اللہ بہجت سجدے میں چیخ نہیں مارتے تھے. علامہ طباطبائی مسجد کوفہ کے اندر عبادت میں ایسے مشغول ہیں, حور العین اتری, توجہ نہیں کی. اور اللہ کی نعمت تھی, مگر استاد نے کہا تھا کہ توجہ نہیں کرنی ہے. یہ روح کی کیفیت ہم میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں میں رات کو بیٹھوں تو مجھے ٹی وی کے چینل اسکرول کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے صفوں کو اسکرول کروں, انسٹاگرام میں ریل دیکھنے کے بجائے کبھی اپنی ریل دیکھوں کہ میں نے اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے. خود دیکھوں میں جانے محترم, جاؤں سجدے میں, پڑا رہ جاؤں سجدے میں, سو جاؤں, کبھی ہوا میں سو جاؤں سجدے میں. کوئی تو زندگی ہے جانت, کب تک زندہ ہے ہم, کس کو پتا میں یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. مولا کائنات فرماتے جب تمہارا دل مائل ہو تو لطیف نقطے تلاش کیا کرو, تلاش کرو. شب میں رب کی رضایت تلاش کرو. ویسے بھی سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہیں, عرفہ کے نزدیک سردیوں کی راتیں بہار ہے. یہ بہار ہے کیوں؟ کیونکہ جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے اور زیادہ دیر عبادت کرتے تھے. ہم تو یہ پوچھتے ہیں کتنے بجے نماز قضا ہو رہی ہے, 7 بجے نکل رہا ہے سورج, بس 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے. ایسا نہیں محترم, آپ یقین کریں, وہ میں نے بھی بہرحال علماء اور عرفا سے سنا ہے, جسے یہ لذت جسے مل جائے اسے دنیا کی چیزیں روک نہیں سکتی. اور یہ بہت ضروری ہے جوان کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جس کا انتظار کر رہا ہے وہ خود سحر کے عالم میں یا قنوت میں ہے, یا پھر قعود میں ہے, یا پھر سجدے میں ہے. میرا سلام ہو امام پر جو رکوع کی حالت میں ہے, میرا سلام ہو امام پر جو سجدے کی حالت میں ہے. وہ یا امام زمانہ شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, آپ نہ جانے کہاں ہوں گے. آج دعائے ندبہ ہے, کل جمعہ ہے, انشاءاللہ خدا میں توفیق دے پڑھنے کی. دعائے ندبہ کا جملہ ہے نا کہ زمین کے کس حصے پہ پائے جاتے ہیں آپ. اللہ, کب تڑپا میرا دل کہ میں یہ دیکھوں مولا زمین کے کس حصے میں آپ پائے جاتے ہیں, کس ٹکڑے پہ آپ کا وجود ہے اس وقت. عزیز الیہ متا ترانا و نراقا, کب آپ ہم کو دیکھیں گے, کب ہم آپ کو دیکھیں گے.
کربلا، مدینہ، یہ سارے واقعے کیا ہیں؟ امام ہے۔ جب لے گئے امام کو، بل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، لے گئے مسجد جب امام کو، تلوار گردن پہ ہے، علی کیا ہوا؟ سیدہ نے اپنے بالوں کو کھولنے اور بد دعا کی دھمکی دی۔ کیا کیا؟ کیوں؟ امام ہے، امام ہے، امام بہت ضروری ہے۔ یہاں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ خاتون مدینہ کی گلیوں میں آ گئی ہے۔ کیوں؟ امام ہے۔ یہاں ایک بہن تلہ زینبیہ میں چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے، کیا ہے؟ امام ہے۔ اللہ نے یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ محور ان ساری چیزوں کا امام ہے۔ میں اپنے امام کے لیے کتنا گریہ کنا ہوں، کتنا پریشان ہوں عزیزان موت، کتنا میری آنکھیں امام کو ڈھونڈتی ہیں، کتنا میں امام کی تنہائی کے لیے خود روتا ہوں، کتنا روتا۔ دعائے خطبہ میں ہے نا کہ کہاں ہو مولا، کوئی ایک ایسا مونس، کوئی ایسا یار ہو جس کے ساتھ مل کر میں آپ کے لیے گریہ کروں، کہاں ہے؟ عزیزوں نے لیا اینا سبب متصل بین ارض و سما، کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے؟ ایسا نہیں محترم، جب تک یہ دل اس امام کے لیے نہیں تڑپے گا، وہ امام کہاں آئے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ وہ خود ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس انتظار میں کہ میرے چاہنے والوں کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اور ہم اس انتظار میں کہ خود ہی امام آئے گا۔ وہ روز صبح اپنی تلوار کو میان میں لے کر خدا کے اذن کا انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لینے کے لیے، وہ انتظار کر رہا ہے در و دیوار میں اپنی ماں کی ان چیخوں کو، وہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس واقعے کو، وہ امام ہے، امام جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہم تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ان داستانوں کو چند جملوں میں پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں، یہ تو امام جانتا ہے کہ کوچے میں کیا ہوا، کوچا کتنا تنگ تھا، کس کا چہرہ دیوار پہ لگا، کس کی بالیاں کانوں سے گر گئی۔ یہ امام جانتا ہے عزادار، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا، وہ امام دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیسے ایک ماں دیوار کے سہاروں سے اپنے گھر میں چلتی ہے، مگر بچے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی اتنی زندگی تو نہیں، ابھی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، اتنے سہاروں سے کیوں چل رہی ہے؟ مگر یہ تو بی بی زینب جانتی ہے نا، ماں کے درد تو زینب جانتی تھی، وہ ساری سفارشیں بھی بی بی زینب کو دے کر گئیں۔ عزاداران محترم، بس کیا ہوا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں عزاداران محترم، مگر آج کی رات ہمارا وقت کا امام کہاں ہوگا؟ اس جگہ کہ جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، بی بی کے قبر کا نشان سوائے امام کے کسی کو نہیں پتا۔ وہاں نہ روشنی ہوگی، وہاں نہ چراغاں ہوگا، نہ زائر کوئی ہے، اکیلا امام اپنی جد کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہو کہ ماں خدا کی بارگاہ میں اس نے ظہور دلا دے، میں ان حسرتوں کو پورا کروں جو تاریخوں میں چھپی ہوئی ہے۔
وزاداران محترم وہ آسان نہیں ہے، مشکلات ہے۔ بی بی نے وصیتیں کی، اور آپ نے سنی ہی وصیتیں، کل میں نے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ علی مجھے رات کو غسل دینا، علی مجھے رات کو کفن دینا، علی مجھے رات کو دفن کرنا جب لوگ سو چکے ہوں۔ تو یہ سب میں حکمت تھی، سب میں کوئی نہ کوئی راز تھا۔ رات کو غسل کیوں؟ تاکہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ سکے۔ یا سیدہ کتنا صبر ہے، کیا مظلومیت ہے، اپنے شوہر سے اپنے زخموں کو چھپانا چاہتی ہیں۔ رات کو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ خبر نہ پہنچے لوگوں کو، بچوں کو کہا آہستہ، آپ کے گریے کی آواز باہر نہ جائے۔ مقاتل کہتے ہیں بی بی زینب نے دانتوں میں کچھ دبا لیا، خاموش۔ تصور کرے نا چھوٹے چھوٹے بچے، ماں کتنی جلدی چلی گئی، 18 سال بھی کوئی زندگی ہے۔ رات کی تاریکی میں علی حیدر کرار، خیبر کو اکھاڑنے والا، غسل دے رہا ہے۔ ایک لمحے چیخ ماری علی نے، اللہ اکبر۔ پوچھا علی آپ تو بچوں کو خاموش کر رہے، آپ کیوں گریا کر رہے؟ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو چھپاتی رہی۔ عزادار ہم تو نہیں پتا کیسے کیسے زخم تھے، کیسے کیسے مصیبتیں تھیں۔ چھٹے امام یہی تو فرمایا کہ شہادت کی وجہ وہ ہاتھ تھا جو کبود ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران محترم غسل دیا گیا، کفن کی حالت ہے، غربت ہے۔ آج کی رات علی کے لیے بڑی سخت ہے۔ علی کا مونس اور یار چلا گیا، علی کے دل کو بہت سخت ہے آج حضرت علی کے لیے۔ آج کی رات رکھا ہوا ہے بدن مبارک۔ مقاتل کہتے ہیں امام حسن گریا کر رہے ہیں، امام حسین نہیں آ رہے۔ ماں جب تک بلائے گی نہیں حسین نہیں آئے گا۔ سلام ہو مولا، آپ کی مولا کیا بات ہے، ارے آپ کے لیے تو ماں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر کربلا گئی، ارے کند خنجر چلتے رہے، آپ کی ماں کے ہاتھ تھے، ارے رات کو شب عاشورہ آپ کی ماں تو پتھر چنتی رہی، میرا لال کل گرنے والا ہے۔ ارے مولا یہاں تک بھی نہیں، آج بھی جہاں آپ کی مجلس ہوتی ہے، ارے آپ کی ماں سب سے پہلے آتی ہے۔ کفن کے بند ٹوٹے حسین، بس عزاداران محترم یہ حسین نے گریہ کیا، آواز آئی علی بچوں کو ہٹاؤ، بچوں کو ہٹاؤ، عرش پہ طوفان ہے۔ عزاداران محترم کہ یا امیر المومنین، یہ آپ کے بیٹے، یہ آپ کا مدینہ، ارے کربلا میں یہی آپ کا لخت جگر، اور ایک بیٹی ہوگی، ارے جب وہ آئے گی کوئی آواز نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں ہے، تازیانے تماچوں سے، بس عزاداران محترم نہ جانے کس طرح حسن حسین کو، زینب و کلثوم کو جدا کیا۔ ارے رات کی تاریکی ہے، اس تاریخ انسانیت کا مظلوم ترین جنازہ ہے۔ ارے ایک رسول، اس کی اکلوتی بیٹی، رات کی تاریخی میں چند لوگ اس جنازے کو لے کر جاتے ہیں، ارے بی بی کو قبر میں اتارتے ہیں۔ میرا مولا نہ جانے یہی کہا یا رسول اللہ، جو امانت دی تھی اسے لوٹانے آیا ہوں، مگر یہ پھول ویسا نہ رہا جیسا آپ نے دیا تھا، ارے اس کی پنکھڑیاں مرجھائی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ
مقتل کہتا ہے علی نے جیسے مٹی ڈالی علی سے اٹھا نہ گیا، غم سینے میں بیٹھ گیا علی وہی بیٹھ گیا، کلمینی، ارے فاطمہ مجھ سے بات کرو، ارے فاطمہ مجھ سے بات کرو، ارے علی کیسے رہے گا، خاک ہو ایسی زندگی پر فاطمہ جس میں تم نہ ہو۔ بس عزاداران محترم، علی بڑی مشکل سے اٹھے، ارے سیدہ کے یتیم بچے، ارے ایک یہ یتیم ہے، ایک کربلا کے یتیم، کہیں دامن جلے، کہیں تماچے پڑے، کہیں رسن بندھے، کہیں گھوڑوں سے گرے، ارے شام اور کوفہ سیدہ، ارے یہ آپ کی اولاد آج تک سرے بازار ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔